يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کرتا صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جز 8 انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ہم ان کی طرف فرشتوں کو اور کلام کرتے ان سے مردے اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر ہر چیز کو سامنے نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے مگر کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر ان میں سے جہالت برتتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ چاہے جس طرح کا بھی جو ہے معجزہ ان کو دکھایا جائے، اگر ان کی طرف فرشتے نازل ہوتے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر مردے ان سے بات کرتے یا ہر طرح کی ہر معجزے کو ان کے سامنے جو ہے پریزنٹ کیا جائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ they themselves are choosing not to ایمان لے کر آئے عزت کی وجہ سے. اور اسی طرح بنایا ہم نے واسطے نبی کے لیے، ہر نبی کے لیے دشمن شیطان، انسانوں میں سے اور جن میں سے، یعنی جن اور انسان ہر نبی کے لیے دشمن بطور دشمن رہے ہیں. وہ وہی کرتے ہیں، ان میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتیں. یہاں پر جن اور انسان جو شیطان ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دل میں وہی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں چکنی چپڑی فریب کے لیے. اور اگر چاہتا تیرا رب نہ وہ کرتے اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہر برائی کو روک سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں روک رہے ہیں انٹینشنلی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ٹیسٹ ہے. بس چھوڑ دو انہیں اور جو جھوٹ وہ کرتے ہیں، یعنی جو جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں اور دین کے بارے میں جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو. اور تاکہ مائل ہو اس کی طرف دل ان لوگوں کے نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ پسند کرے اس کو اور تاکہ وہ کمائے جو وہ کمانے والے ہیں. یعنی ان کے دل دنیا میں جو ہے کیا ہوتے ہیں، دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بھلا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب تفصیلاً، اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے. یعنی قرآن کے علاوہ پہ ہم کسی اور کتاب سے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، پس نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے. اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی دین حق جو سچ ہے وہ قائم ہو گیا. اور اگر تم اطاعت کرو اکثر کی، یعنی میکسیمم پیپل جو گمراہ ہے، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جو زمین میں ہے، وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی. یعنی جو اکثر لوگ ہیں، میجورٹی لوگ ہیں، وہ اپنے گمان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، نہ کہ حق کی جو قرآن ہے. اور نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی اندازے لگاتے، فلسفیز ہے، گیس ورک ہے ان کا. بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور
اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، پس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام ان پر، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ یعنی مشرکین مکہ کا جو ہے طریقہ یہ تھا کہ بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنے آپ کے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے پاک اور حلال رکھا ہے اس کو کھاؤ، اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے اس نے جو حرام کیا تم پر، مگر جو تم مجبور کیے گئے اور اس کی طرف، اور بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، مگر علم کے بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو اور اس کی چھپی ہوئی کو، یعنی ظاہری اور چھپی ہوئی دونوں طریقے کے گناہوں کو چھوڑ دو، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے ساتھ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر، یعنی ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ مت کھاؤ، اور بے شک وہ البتہ گناہ ہے، اور بے شک شیطان البتہ القا کرتے ہیں یعنی دل میں ڈالتے ہیں بات طرف اپنے دوستوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر اطاعت کرو گے تم ان کی بے شک تم البتہ مشرک ہوگے۔ کیا بھلا وہ جو تھا مردہ تو ہم نے زندہ کیا اس کو اور بنایا ہم نے اس کے لیے ایک نور، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مردے سے مراد وہ لوگ جس کو ہدایت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس کے دل میں علم کی اور ایمان کی روشنی ڈالی، ساتھ وہ اس کے چلتا ہے یعنی ہدایت کے ساتھ لوگوں میں مانند اس کے ہو سکتا ہے جو تو اس کی مثال اندھیروں میں ہے، یعنی ایک انسان جو ہے اندھیروں میں ہے اور ایک انسان جو ہے اجالوں میں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہے اس سے نکلنے والا، اس طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ تھے جو عمل کرتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے جو روشنی میں انسان ہوتا ہے سیدھے سیدھے اپنے منزل تک پہنچتا ہے، سیدھا جو ہے چلتا ہے بنا یہاں ٹکرائے وہاں ٹکرائے، لیکن جو انسان جو ہے اندھیروں میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہاں ٹکر کھاتا ہے وہاں ٹکر کھاتا ہے۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ کبھی اس بت کے پاس کبھی اس شریک کے پاس ٹکریں کھاتے رہتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے یا ایمان والا ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی اور ہدایت کی روشنی ہوتی ہے وہ سیدھے سیدھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے توحید پہ رہتے ہوئے کیا کرتا ہے، جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے اس کے مجرموں کو تاکہ وہ چلے اس میں اور نہیں وہ چلتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اکثر جو ہے بڑے جو رہتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے فالوورز کو بھی بھٹکاتے ہیں، اور ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ ہم دیے گئے مانیں جو دیے گئے اللہ کے رسولوں کو، یعنی اب کتنے بھی معجزے لا لو کتنے بھی نشانیاں بتا لو، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہم کو رسول نہیں بنایا گیا جب تک ہمارے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ ڈالے اپنی رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کا رسول کس کو بنانا ہے، یہ ان کی چوائس سے نہیں بلکہ پھر انسانوں کی چوائس سے نہیں بلکہ اللہ کی چوائس سے ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، ذلت اللہ کے پاس سے اور عذاب شدید بوجہ اس کے جو تھے وہ مکر و فریب کرتے۔ پس جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہدایت دے اس کو کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، آمین۔ اور جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا دے اس کو کر دیتا ہے سینہ اس کا تنگ جکڑا ہوا، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، یعنی آسمان پہ چڑھتے وقت کیسا ہوتا ہے، کسی تکلیف ہوتی ہے آسمان، یعنی when you are going to height جیسے ماؤنٹین کلائم کر رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ویسی ہی تکلیف کیا ہوتی ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو کے لیے جو ہدایت پر نہیں ہے، ویسے لوگوں کو ہدایت پر چلنا، ہدایت کو ایکسپٹ کرنا، دین کے اوپر چلنا وہ ویسے مشکل لگتا ہے۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ راستہ تیرے رب کا سیدھا ہے، یعنی قرآن کا راستہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہدایت کا راستہ سیدھا ہے۔ تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے نشانیاں اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتے، اگر ہم نصیحت قبول کرتے تو نشانیاں کام آئے گی، اگر نصیحت نہیں قبول کرتے تو نشانیاں کام نہیں آئے گی۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس ہے جنت، اور وہ ان کا دوست ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو سب کو جنوں کے گروہ تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے انسانوں میں سے، یعنی بہت سارے جنوں نے کیا کیا انسانوں کو بھٹکا دیا، اور کہیں گے ان کے سرپرست انسانوں میں سے اے ہمارے فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے ساتھ بعض کے، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو وہ جو تم نے مقرر کی ہمارے لیے، یعنی انسانوں نے بھی جنوں سے فائدہ اٹھایا، جیسے جادو کی حقیقت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح انسان جو ہے جن سے فائدہ اٹھاتا، اینڈ فائنلی جو ہے مقرر مدت تک یعنی موت بھی آ گئی اور قیامت بھی قائم ہو گئی، کہا آگ
ٹھکانہ ہے تمہارا ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں جو اللہ تعالیٰ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھی بنائیں گے بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ظالموں کو اکٹھا ایک ساتھ جو ہے جہنم میں داخل کریں گے۔ اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر میری آیات، اور وہ ڈراتے تم کو ملاقات سے تمہارے دن کی، یعنی قیامت کے دن۔ وہ کہیں گے، یعنی قیامت کے دن جن اور انسان کہیں گے ہم گواہی دیتے اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے ہی خلاف وہ اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو زندگی نے دنیا کی، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ بے شک وہ تھے وہ کافر، یعنی بے شک وہ لوگ کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کا اور رسولوں کا انکار کیے۔ یہ کہنا تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ ظلم کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بستیوں کو ہلاک کیا وہ ظلم کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اللہ کا انصاف تھا، اور اس کے رہنے والے غافل تھے۔ اور واسطے ہر ایک کے درجے ہے اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہے، اللہ نہیں سوچ رہے، نو، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی چیز سے بھی غافل نہیں ہے۔ اگر اندھیری رات میں ایک اس میں کالے پتھر پر کالی چینٹی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نالج سے یا اللہ تعالیٰ کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی دل میں اٹھنے والی بھی، ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز۔ اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، جیسے کہ اس نے اٹھایا تم کو نسل سے قوم کے دوسری، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں، اللہ کے سامنے نہیں جھکے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وائپ آؤٹ کر کے ایک ایسی قوم کو لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ کے لیے مشکل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اسی زمین پہ کوئی دوسرے جنریشنز بس رہے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ہم کو لائے تو ہماری جگہ پہ دوسرے بھی آئیں گے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بے پرواہ بے نیاز ہے۔ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے، یعنی عذاب، اور نہیں تم عاجز کرنے والے نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے فائٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی ہستی ہے، نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، ہم اس کو نہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہ ہو جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بن جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پورا دے دینا ہے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اوپر اپنی جگہ کے، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے اس کے لیے آخرت کا انجام، بے شک وہ نہیں فلا پاتے ظالم، یعنی آخرت میں کیا رزلٹ ہوگا ان قریب جان لوگے، اور ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، اور ایک حصہ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، تو جو ہے ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو ہے اللہ کے لیے تو وہ پہنچتا ہے طرف ان کے شریکوں کے۔ کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کھیتیوں کے اور مویشیوں کے جو ہے 3 حصے کرتے تھے، ایک جو ہے اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے، اور ایک جو ہے اپنے جو مجاور ہوتے تھے، جو پجاری وغیرہ، ان کے لیے رکھتے تھے، اور ایک خود کے لیے رکھتے تھے۔ تو ایکچولی اللہ کے لیے جو ہوتا تھا وہ چیریٹی کا حصہ ہوتا تھا۔ تو پھر کرتے یہ تھے کہ اگر کوئی ایمرجنسی آئے یا کہیں سے جو ہے فائنینشیل ضرورت ہے کہیں پہ پہنچانا ہے، تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے کیا کرتے تھے، جو ضرورت ہے اس کو پوری کر لیتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ڈویژن کون سکھائے کہ ایک خود کا، ایک مجاوروں کا اور ایک اللہ تعالیٰ کا، یہ کون سکھائے؟ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس کا ڈویژن بھی تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہونا چاہیے نا، وہ نہیں کرتے، پھر اللہ کے حصے میں سے کم بھی کر دیتے تھے۔ تو پھر یہ کتنا برا ہے جو فیصلہ کرتے، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا بہت سوں کے لیے مشرکوں میں سے قتل کرنا ان کی اولاد کا، ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے ان کو، اور تاکہ مشتبہ کر دے ان پر ان کے دین کو۔ ایک تو یہ تھا کہ لڑکیوں کا قتل کرتے تھے، دوسرا اولادوں کو جو ہے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور پھر اس کو دین کا نام دیے ہوئے تھے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ کرتے اس کو، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ نہیں کرتے تھے، لیکن بطور ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو free wish and free will to insan and he allowed them to do
ایز اے ٹیسٹ، بس چھوڑ دو انہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ مویشی ہے اور کھیتیاں ہیں، پتھر ہے، نہیں کھا سکتا اس کو مگر جس کو ہم چاہے. ان کے گمان کے مطابق اور مویشی حرام کی گئی ان کی پیٹھیں، اور کچھ مویشی نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا نام، ان پر جھوٹ کرتے ہوئے اس پر عنقریب وہ بدلہ دیں گے بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ کرتے. یعنی اب یہ لوگ یہی کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ کچھ کھیتیوں کو اور مویشیوں کو ان کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے تھے اور اپنے آپ کے اوپر حرام کر لیے تھے. اسی چیز کا یہاں پہ بیان کیا جائے. اور انہوں نے کہا جو پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پر. یعنی جو جانور کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اگر زندہ پیدا ہوتا تھا وہ صرف مرد کھاتے تھے ذبح کر کے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو مرد اور عورت دونوں کھاتے تھے. یہ بھی ایک رسم بنا لی تھی اپنی من گڑت، اور یہ پھر دین کے نام پہ رکھا ہوا تھا. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسی کوئی دین کا حصہ یا ایسی کوئی چیز اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے. اور اگر وہ ہوتا ہو مردار تو اس میں سب شریک ہے، مرد اور عورت. ان قریب بدلا دے گا ان کو ان کے حالات کا، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی ہے بغیر علم کے اور حرام قرار دیا جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر. تحقیق وہ بھٹک گئے تھے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یعنی اولاد کا قتل جو کرتے وہ بھی جو ہے ان کا بہت بڑا جرم تھا. اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات چھتوں پہ چڑھائے ہوئے یعنی کلائمبرز، اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے یعنی زمین پہ رینگنے والے درخت، اور کھجور کے درخت پر کھیتیاں مختلف ہے اس کے دانے، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے ہوئے کھاؤ اس کی پیداوار میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایک چیز دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات. یعنی تمام باغات کو اگر ہم دیکھیں گے کیسا پیدا ہوئے، اس میں ایک فارمر کی محنت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیڑوں کو پودوں کو پیدا کرتے ہیں. اور چھتوں پہ چڑھائے ہوئے یعنی کلائمبرز کی طرف دیکھیے کیسے ڈفرنٹ ٹائپ آف کلائمبرز ہے. اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے یعنی جو زمین پر کرال کرتے ہیں یا چھوٹے شربز ہے. اور کھجور کے درخت کس نے پیدا کیے؟ کھجور کے درخت اللہ تعالیٰ نے. پورے سائنٹسٹ مل کر بھی جو ہے آپ کھجور کا درخت بنا کسی چیز کے بنا سکتے نہیں. اور کھیتیاں مختلف ہے، ڈفرنٹ کھیتیاں اگر ہم دیکھیں گے اس کے کھانے. اور زیتون اٹ سیلف میں اگر ہم دیکھیں گے کہ کتنے ڈفرنٹ ورائٹیز ان کلرز کے ہیں. رمان اور انار کا ایک ایک دانہ دیکھیے کتنا بیوٹیفلی پلیسڈ، کتنے جو ہے خوبصورت اس کے دانے کرسٹلز کی طرح. دین اس میں نیوٹریئنٹس اینڈ اس کا ٹیسٹ آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. یعنی کچھ چیزیں ملتے جلتے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ملتے جلتے ہیں. جیسے زیتون کے ڈفرینٹ ورائٹیز ہے، یا پھر دکھنے میں بھی جیسے کچھ فروٹس ایک دوسرے میں ملتے ہوئے کچھ نہیں ملتے ہوئے. کھاؤ اس کی پیداوار میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دس از آل فار یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں جو اتنی پیاری 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 نعمتیں ہمارے لیے، کھانے پینے، فروٹس ویجیٹیبلز جو جھاڑوں پہ لگتے، درختوں پہ لگتے، جن کے پتے کھاتے ہیں، جن کے فروٹس کھاتے ہیں، جن کی جو ہے روٹس ہم کھاتے ہیں. ایوری تھنگ فار اس. جب وہ پھل لائے اور دو حق اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کا حق جو ہے زکوٰۃ سے ادا ہوگا اس کی کٹائی کے دن. اور پہلے جب ہم جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس میں 5% اینڈ 10% ہے. 5% جو ہے نیچرل واٹرز کے اوپر جو کھیتی ہوتی ہے اس کے اوپر 5% زکوٰۃ دینا ہے. اور جو اریگیٹڈ واٹر کے اوپر ہے کیونکہ اس کے اوپر محنت ہوئی ہے تو اس کے اوپر نیچرلی جو گرو ہوتی ہے اس پہ 10% دینا ہے. اور اریگیٹڈ واٹر پہ اگر جو کھیتی ہوتی ہے تو اس پہ محنت ہوتی ہے تو اس پہ 5% زکوٰۃ دینا ہے. اور جس دن کٹائی ہوئی اسی دن، ویدر وہ کٹائی جو ہے سال میں ایک دفعہ ہو، دو دفعہ ہو، یا 2 سال میں ایک دفعہ ہو، ریسپیکٹیو آف سال میں کتنے دفعہ ہوتی ہے جب کھیتی کی کٹائی ہوتی ہے، جب جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے من گڑت تم لوگ چیزیں بنائے ہوئے ہو اللہ کے نام پہ، اس کے نام پہ، نو، زکوٰۃ از حق آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر ان چیزوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اپنے آپ کے اوپر لیے حرام کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کھاؤ پیو، بس اللہ کا حق ادا کر دو اور وہ زکوٰۃ سے ہوگا. اور کب ادا ہوگا؟ اس کی کٹائی کے دن. اور نہ تم اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. یعنی حد سے مت بڑھو. حد سے بڑھنا کیا چیز ہے؟
سب سے پہلے یہ دین میں حد سے بڑھنا یہ غلط ہے، پھر ویسٹ کرنا یہ غلط ہے، پھر غلط طریقے سے یوز کرنا یہ غلط ہے. تو حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. اور مویشیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بچھانے کے کام آنے والے ہیں. یعنی کچھ جو ہے سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جانور، دوسرے جو ان کے سکن سے بلینکٹس کارپیٹس بناتے ہیں. کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. 8 جوڑے ہیں بھیڑ میں سے 2 اور 2 بکری، یعنی ایک نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل. کہہ دیجئے کیا 2 مذکر اس نے حرام کیا، 2 مؤنث، یا وہ مشتمل ہے اس پر رحم 2 ماداؤں کے؟ بتاؤ مجھ کو ساتھ علم کے اگر ہو تم سچے. یعنی ایوری ٹائپ، یہاں پہ 8 جوڑیاں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، تو اس میں سے میل فیمیل 8 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوروں کی ایک قسم بتا رہے ہیں کہ ایوری میل اینڈ ایوری فیمیل از حلال فور یو. تو جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا وہ حلال ہے تمہارے لیے. اپنے لیے جو ہے نا کوئی چیز کو حرام مت کرو. اور تو یہاں پر یہی ہے، بتاؤ مجھ کو صاف علم کے اگر ہو تم سچے. اور اونٹوں میں سے 2 اور گائے میں سے 2. کہہ دیجئے کیا مذکر کو اس نے حرام کیا، یا تو مؤنث کو، یا جو مشتمل ہوئے جس پر رحم 2 مادہ کہنے جو پیدا ہونے والا ہے ان جانوروں کا بچہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا. یا تھے تم گواہ جب وصیت کی تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی، تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تاکہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا لوگوں کو جو ظالم ہے. کہہ دیجئے نہیں میں پاتا اس میں سے جو وہی کیا گیا میری طرف حرام شدہ اوپر کسی کھانے والے کہ وہ کھاتا ہے اس کو، مگر یہ کہ وہ ہو مردار. یعنی اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے وہ شریعت میں کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے انلیس کی وہ ہو مردار یا خون بہا یا ہوا، یعنی بہتا ہوا خون، دمن مسفوحن پہلے بھی لیے تھے، وہ حرام ہے. یا خنزیر کا گوشت، تو بے شک وہ ناپاک ہے یا نافرمانی، یعنی یہ کھانا. یا پھر پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے، اس کو یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، وہ بھی حرام ہے. مجبور کیا گیا، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو. یعنی اگر کسی کو فورسفلی کھلا دیے اور مجبور کیا گیا تو پھر وہ ڈیفرنٹ بات ہے. تو بے شک تیرا رب غفور الرحیم ہے. اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دیا ہم نے ہر ناخون والے اور گائے میں سے اور بکری حرام کی ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں، مگر جو اٹھائے ان دونوں کی پیٹھوں نے، یعنی جو آلریڈی گوشت میں لگا ہوا جو چربی ہوتی ہے، یا آنتے یا آنتوں کے اوپر لگی ہوئی چربی جو ہوتی ہے، یا جو مل گئے ساتھ ہڈی کے، جو ہڈی کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے، اس کے علاوہ چربی کو یہودیوں کے اوپر حرام کیا تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کا. ان کے لیے سخت احکامات اس لیے تھے کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی سرکشی میں بہت سخت ہے، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. پھر اگر وہ جھٹلائے تجھ کو تو کہہ دیجئے رب تمہارا رحمت والا ہے، وسیع ہے، اور نہیں پھیرا جا سکتا عذاب اس کا قوم سے جو مجرم ہے. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ شرک کرتے ہم، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز. یعنی مشرک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ساری باتیں ان کے کیا ہے، ایکسکیوزز ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو بھی عذاب چکھائے. اگر پہلے جو آئے تھے وہ لوگ بھی ایسے ہی کہے تھے. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم، پس تم نکالو ہمارے لیے. نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی. یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہیں ہدایت چھوڑ کے اپنے گیس ورک کی، اپنے گمان کی، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور نہیں تم مگر تم خیاساریاں کرتے ہیں، نا اندازے پر بات کرتے ہو، دلیل کی روشنی میں نہیں کرتے. کہہ دیجئے پس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی. یعنی یہ سارے جو حجتیں ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ گئی. پھر اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو. کہہ دیجئے لے آؤ اپنے گواہوں کو، وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو. پھر اگر وہ گواہی دے دے تو نہ تم گواہی دو ان کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں. کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کوئی چیز کو. یہ حرام ہے، کیا ہے؟ شرک. اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے. ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ کے اپنی اولاد کا قتل کرتا ہے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی. اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو چھپی ہوئی ہو. یعنی
چھپی ہوئی بے حیائی کے پاس بھی مت جاؤ اور کھلی ہوئی بے حیائی کے پاس بھی مت جاؤ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو وہ جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ حق کے۔ یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور نہ تم قریب جاؤ مال کے یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کے وہ جو اچھا ہے، یعنی اس کے گارڈین بن کر یا اس کے ویل وشر بن کر یتیم کے مال کی ذمہ داری لے سکتے ہو، ودن دیٹ کھانے کے لیے یا ہڑپنے کے لیے نہیں جا سکتے یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو، یعنی جب وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو ہینڈ اوور کر دو اور پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو احکامات یہاں پہ ملے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اتنی ہی ذمہ داری دی ہے، صرف اتنا ہی مانگا ہے جو ہمارے استطاعت میں ہے، اور جب کہو تم تو عدل کرو، اور اگرچہ ہو قریب رشتہ دار، اور عہد کو اللہ کے پورا کرو، یعنی اگر قریبی رشتہ دار کے خلاف بھی گواہی دینا ہے تو دو، لیکن عدل اور انصاف کی گواہی دو، عدل اور انصاف کے خلاف بات مت کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم، صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، پس پیروی کرو اس کی۔ کون سی؟ جو یہاں پر پورا اللہ تعالیٰ ابھی جو احکامات بتائے وہ، پس پیروی کرو اس کی، اور نہ تم پیروی کرو راستوں کی وہ جو جدا کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے۔ کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے۔ یہ بات اس نے وصیت کی تم کو ساتھ اس کے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پورا کرنے کو، اوپر اس کے جو نیکی کرے اور تفصیل ہر چیز کے لیے ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ ملاقات پر اپنے رب کی ایمان لائے۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن بابرکت ہے، پر پس پیروی کرو اس کو، اس کی، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جائے۔ یہ کہ تم کہو گے بے شک اتاری گئی کتاب اوپر دو گروہوں کے ہم سے پہلے، اور بے شک تھے ہم اس کے پڑھنے والے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تم پہ نازل کی گئی کیوں؟ کیونکہ تم یہ نہ کہو کہ پہلے یہودیوں کے پاس تو کتاب آئی تھی، نصارہ کے پاس تو کتاب آئی تھی، لیکن ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، ہم تو بھٹکے ہوئے، ہم تو اس کتاب سے، اللہ کی ہدایت سے غافل۔ تم ایسا نہ کہو، تمہارے پاس ایسا کوئی ایکسکیوز نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس قرآن بھی لے آیا ہے۔ یا تم کہو گے اگر بے شک ہم نازل کی جاتی ہم پر کتاب، البتہ ہوتے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے، یعنی تم اگر یہ کتاب نہیں نازل ہوتی تو تم کہتے کہ اگر ہمارے پاس بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ جو ہے ہدایت یافتہ ہوتے، اب تو تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، تو تحقیق آئی تمہارے پاس کھلی دلیل، یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت، تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو اور روکے ان سے، جس سے اللہ کی آیات سے۔ ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب کا بوجہ اس کے جو تھے وہ منہ موڑتے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے تیرا رب، یا آ جائے بعض آیات تیرے رب کی؟ یعنی یہ قرآن پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہو، کیوں اس کو نہیں پکڑ رہے ہو؟ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس فرشتے؟ فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ یا تو موت کے فرشتے، یا تو عذاب کے فرشتے۔ یا آ جائے تیرا رب یعنی قیامت کے دن، یا آئے بعض آیات تیرے رب کی، یعنی کچھ نشانیاں سزا کے طور پہ، عذاب کے طور پہ، پکڑ کے طور پہ، قیامت کے طور پہ، جس دن آئے گی بعض تیرے رب کی آیات، یعنی نشانیاں، نہ نفع دے گی کسی نفس کو ایمان اس کا، اور نہ وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا اس نے کمایا اپنے ایمان میں کسی نیکی کو، یعنی اس دن جس دن موت آ جائے گی یا فرشتوں کی پکڑ آ جائے گی تو اس دن کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے گروہ نہیں تو ان میں سے کسی چیز میں، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے نے کیا، ہر ایک نے کیا کیا ہے، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا ہے؟ ایک تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی، ہر نبی نے توحید کی تعلیم ہی دی، اللہ کی عبادت کی ہی تعلیم دی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہودیت، نصرانیت، سب دین کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ پھر اپنے دین میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انڈر امام ڈیوائیڈ کر دیے، ڈفرینٹ سیکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ڈفرینٹ جو ہے گروہ میں ہم بڑھ گئے۔ بے شک معاملہ ان کا اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا ان کو، ساتھ اس کے جو تھے وہ کام کرتے، جو کوئی لایا نیکی کو تو اس کے لیے ہے 10 اس کی مثالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، ہم کتنا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جب دیتے ہیں تو کتنا دل کھول کر دیتے ہیں۔ اگر نیکی کو لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز اس کو بڑھاتے ہیں،
اور جو کوئی لائے ایک برائی کو تو نہ وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مانند، یعنی 1 برائی ول بی ایکول ٹو 1 برائی، بٹ 1 نیکی ول بی ملٹیپلائڈ انٹو 10 نیکی، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی طرح کا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے طرف سیدھے راستے کی، درست جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو یکسو تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کسی شریک کے طرف نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو تھے اور نہ تھے مشرکین میں سے۔ کہہ دیجئے بے شک، اب یہاں پہ دیکھیے تو اب اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے کہ ایک نیکی از اکول ٹو 10، اور پہلے سورۃ البقرہ میں 700 بھی ہم دیکھے، 1 نیکی از اکول ٹو 700۔ پھر ایک جگہ جو ہے روزوں کا اجر دینے کی جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے کہ بغیر حساب، بغیر حساب کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، نہیں جس کا کوئی شریک، اور اسی چیز کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں سب سے پہلا ہوں مسلمان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اپنا اسلام ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے میں تلاش کروں کوئی رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا اور نہیں کماتا ہر نفس مگر اس کے ذمے ہے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا، یعنی ہم کو اپنے اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، پھر طرف تمہارے رب کے لوٹنا ہے تمہارا، کس لیے؟ حساب کتاب دینے کے لیے، قیامت کے دن ٹھہرنے کے لیے۔ پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم اختلاف کرتے، اور وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں، یعنی زمین میں تم کو بسایا، پھر ایک کے بعد ایک نسل پیچھے آتی ہے، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجے زمین میں، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں سے جو اس نے دیا تم کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا زمین میں جانشین اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فوقیت دی، کسی کو لیڈر بنایا، کسی کو جو ہے بادشاہ بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو جو ہے اسٹرانگ بنایا، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو خوبصورتی زیادہ دی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں ڈفرینس رکھے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک جیسے بناتے تھے نا، یہ ڈفرینسز اللہ تعالیٰ اس لیے رکھے تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں سے جو اس نے دیا تم کو۔ بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے، یعنی ایک تو قیامت کا دن حساب کتاب جلدی قائم ہوگا، جلدی سزا ہوگی، اور پھر اس دن جب ہم اتنے کروڑوں اربوں لوگ وہاں پر ہوں گے، سب کا حساب کا کیلکولیشن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور بے شک البتہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جلد سزا دینے والے ہے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بیوٹیفل آیت کا جو اینڈ ہو رہا ہے غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، اینڈ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ وین وی کنیکٹ آور سیلف، اس کے بعد ہم ریئلائزیشن کے ساتھ ڈیفینیٹلی توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى، یا عاشق المصطفى ابشر بنيل